بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس دوران میں ہوم منسٹر کے خیالات بھی پڑھتا رہا۔ میں نے ٹی وی اسکرین پر کبریا کی خیالی تصویر بھی دیکھی تھی۔ اسے بڑی تندہی سے تلاش کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے۔ میں اس کا سراغ لگانے کے لیے بے چین تھا۔ ہوم منسٹر کے خیالات نے بتایا کہ کبریا دہلی یا ممبئی میں سے کسی شہر میں ہے۔ مہاراشٹرا کے ایک سیاستدان ناگیشور پانڈے سے دشمنی کے باعث یہ بات عام ہوئی تھی کہ وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نوجوان ہے، ورنہ اس سے پہلے وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار اس حقیقت کو چھپا رہے تھے کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے انہیں ایک اہم معاملے میں ناکام بنا دیا ہے۔ میں نے ہوم منسٹر کو ناگیشور پانڈے سے باتیں کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح پانڈے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ لنچ میں مصروف تھا۔ وہ سب کبریا کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ پانڈے کہہ رہا تھا، کبریا نے میرے 3 کروڑ روپے وصول کیے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ممبئی میں ہے۔ اس کی بیٹی سرلا اور بیٹا راہل ہمیشہ کبریا کی حمایت میں بولتے رہتے تھے۔ سرلا کو ٹیلی پیتھی سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے باپ سے ضد کرتی تھی کہ کبریا سے دوستی کی جائے، اور وہ اس بات پر بضد تھی کہ کبریا ممبئی میں نہیں دہلی میں ہے۔ اس نے کہا، ڈیڈ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 کروڑ روپے وصول کرنے کے لیے ممبئی گیا ہو۔ اس نے کسی کو اعلی کار بنا کر وہ رقم وصول کی ہوگی، پھر وہ رقم یہاں منگوا لی ہوگی۔ راہل نے سرلا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ ٹیلی پیتھی بڑے غضب کا علم ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور سے کروڑوں اور اربوں روپے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سرلا، تمہیں یہ علم ضرور سیکھنا چاہیے۔ کیسے سیکھوں؟ اس سکھانے والے سے ڈیڈی دشمنی کر رہے ہیں۔ پانڈے نے ناگواری سے کہا، تم پھر بکواس کر رہی ہو۔ وہ دشمن ہے، دشمن ہی رہے گا۔ میں اور راہل اسے دوست بنا کر رہیں گے۔ میں لندن میں ٹیلی پیتھی کی کلاسز اٹینڈ کرتی رہی ہوں۔ کبریا سے دوستی ہوگی تو وہ مجھے پوری طرح خیال خوانی کرنا سکھا دے گا۔ میں ان سب کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ ان کے ذریعے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کبریا کس شہر میں ہے۔ میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری کے اندر پہنچ گیا۔ پچھلے دنوں کبریا ان سب کو تگنی کا ناچ نچا چکا تھا۔ ان کے دفتر میں کبریا کا پورا ریکارڈ موجود تھا۔ وہ میری مرضی کے مطابق اس ریکارڈ کو شروع سے آخر تک پڑھنے لگا۔ سیکرٹ سروس ڈپارٹمنٹ کا وہ ریکارڈ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پوری طرح تصدیق ہو گئی کہ میں کسی شک و شبے کے بغیر فرحاد علی تیمور ہوں۔ میری ایک بیوی کا نام آمنہ فرحاد ہے اور دوسری کا نام سونیا فرحاد ہے۔ پہلی بیوی سے میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام پارس ہے اور دوسری کا نام پورس۔ دوسری بیوی سے میری ایک بیٹی اعلیٰ بی بی اور ایک بیٹا کبریا علی تیمور ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک ہی دن 5 منٹ کے وقفے سے پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں کی عمر 16 برس ہے۔ کبریا پچھلے دنوں پاکستان میں تھا، آج کل وہ ہندوستان میں ہے۔ ریکارڈ میں یہ بھی درج تھا کہ فرانس میں پیرس کے قریب کئی کلومیٹر کے رقبے پر بابا صاحب کا ادارہ ہے۔ میں اور میری فیملی کے تمام افراد وہاں رہتے ہیں۔ میرے تمام بچوں نے اسی ادارے میں تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ اس آفیشل ریکارڈ سے مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بھی معلوم ہوا اور اپنا مستقل پتہ ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب میں گمشدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ان لوگوں سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتا تھا، لیکن پہلے مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ یہاں اسے جگہ جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ یہاں کے حکام اس بات سے پریشان تھے کہ کبریا ان کے بہت سے سرکاری اور فوجی راز معلوم کر رہا ہے۔ اگر وہ کہیں نظر آ جاتا تو وہ دشمن اسے گولی مار سکتے تھے۔ وہ جس طرح پولیس اور انتظامیہ کو دھوکے دے رہا تھا اور دہلی سے ممبئی تک انہیں ناچ نچا رہا تھا، اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ بہت ذہین ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے پر فخر کر رہا تھا۔ وہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دشمنوں میں گرا ہوا تھا۔ وہ ہندوستان چھوڑ کر دشمنوں سے دور جا سکتا تھا، لیکن مجھے تلاش کرنے کے لیے خطرات سے کھیل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کس طرح اس کا سراغ لگاؤں۔ اس کی گرفتاری کے لیے شہر میں جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے تھے۔ میں نے ایک پوسٹر کے قریب آ کر اس کی خیالی تصویر کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس طرح میں اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ ایک خیالی تصویر تھی۔ آنکھیں بالکل کبریا جیسی نہیں تھیں۔ میری خیال خوانی کا پرندہ بھٹکتا رہا۔ میرا بیٹا نہیں ملا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہاں ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ کر ہوم منسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ اپنے میڈیا کے ذریعے کبریا کو مخاطب کرنا چاہیے۔ اسے کہنا چاہیے کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے ہوم منسٹر سے رابطہ کرے۔ وہ منسٹر اس کے باپ کا پتہ جانتا ہے۔ کبریا اس کے دماغ میں آ کر اپنے باپ سے باتیں کر سکے گا۔ میں نے ہوم منسٹر کو اس بات پر آمادہ کیا تو وہ فوراً ہی تمام میڈیا کے عہدیداروں سے رابطہ کرنے لگا۔ کبریا اس وقت پونے میں تھا۔ وہ میرا کے ساتھ شام 4 بجے تک سوتا رہا، پھر بیدار ہو کر غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میرا سے بولا، سفر کی تیاری کرو، ہمیں شاید آگے جانا ہوگا۔ پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے پروفیسر دینہ ناتھ کو مخاطب کیا۔ وہ لکھنؤ پہنچ گیا تھا۔ اس نے پوچھا، پروفیسر آپ خیریت سے ہیں؟ پولیس والے پریشان تو نہیں کر رہے؟ ان پر تمہاری دہشت تاری ہے، کوئی میری طرف نہیں پھٹک رہا ہے۔ تم اپنی سناؤ، میرا کیسی ہے؟ میرے ساتھ بہت خوش ہے، ہم ابھی پونے میں ہیں۔ آگے جانے سے پہلے آپ بتائیں کہ مجھے کس سمت میں جانا چاہیے۔ ایک ذرا انتظار کرو، میں ابھی پتہ لگاتا ہوں۔ پروفیسر میرے زاچے والا کاغذ کھول کر بیٹھ گیا۔
پھر مختلف علوم کے ذریعے معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کبریا نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ اپنے حساب کتاب پر نظر ڈالتے ہوئے بولا تمہارے پاپا اب جنوب کی طرف نہیں ہیں، میرے حساب کے مطابق وہ شمال کی طرف ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کسی جنوبی علاقے میں ملیں گے۔ بے شک میں نے کہا تھا، اس وقت وہ وہیں کسی علاقے میں تھے، انہوں نے شاید جگہ بدل دی ہے، ہندوستان کے کسی شمالی علاقے کی طرف گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مجھے واپس ممبئی اور دہلی وغیرہ کی طرف جانا ہوگا۔ ویسے یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے۔ شاردا کے بیان کے مطابق پریس والے مجھے ان جنوبی علاقوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، شمال کی طرف جاؤں گا تو ان لوگوں سے کسی حد تک نجات ملے گی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ میرا شاور لینے گئی تھی، وہ اپنے سفری بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ ایسے ہی وقت اس کا سر چکرا گیا، وہ ایک دم سے فرش پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں چبھن سی ہو رہی ہے، وہ کچھ سوچنا سمجھنا چاہتا ہے لیکن ذہن پر دھند چھا رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کا تمام منظر دھندلایا ہوا سا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ذہن باہر کی طرف کھینچا جا رہا تھا، وہ باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ باہر کیوں نہیں جانا چاہتا تھا اس کا جواب وہ بھول گیا تھا۔ یہ بھی بھول گیا کہ میرا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شاور لینے گئی تھی، باتھ روم سے باہر آنے والی تھی۔ وہ محبوبہ، وہ جان حیات یک لخت اس کے دماغ سے گم ہو گئی تھی۔ دماغ کے اندر کچھ نہیں تھا، صرف دھند ہی دھند تھی۔ تب وہ یک بارگی دوڑتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا۔ ایسے وقت دور کہیں سے ایک نہایت ہی کرخت اور خباثت سے بری ہوئی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جے مہاکالی کلکتے والی، تیرا وار نہ جائے خالی، کسی کا ہوگا دیوالا، میری ہوگی دیوالی۔ جے مہاکالی تیرا وار نہ جائے خالی۔ وہ بے اختیار بنگلے سے باہر آ گیا تھا، وہ ایک سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ کرخت اور خباثت سے بری ہوئی آواز جیسے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جے مہاکالی تیرا وار نہ جائے خالی، جے مہاکالی تیرا وار نہ جائے خالی۔ قصہ حاتم تائی میں کہا گیا تھا کہ کوہ ندا کی خبر لائی جائے۔ حاتم تائی نے بڑی جستجو کے بعد معلوم کیا تھا کہ ایک مقام پر ایک بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ سے ندا آتی ہے یا اخی یا اخی۔ اس آواز کو سننے والا پہاڑ کی طرف کھینچا جاتا ہے، ہوش و آواز سے بگانا ہو کر ادھر دوڑتا چلا جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ تب حاتم کو معلوم ہوا کہ کوہ ندا اسے موت پکارتی ہے۔ جس کے دن پورے ہو جاتے ہیں اسے وہ آواز سنائی دیتی ہے، اس کا بلاوا آتا ہے اور وہ تمام رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھول کر موت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کبریا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کسی چڑیل کی آواز سنائی دے رہی تھی، جے مہاکالی کلکتے والی، تیرا وار نہ جائے خالی، کسی کا ہوگا دیوالا، میری ہوگی دیوالی۔ جے مہاکالی تیرا وار نہ جائے خالی۔ وہ شہر کے مختلف سڑکوں پر دوڑتا جا رہا تھا، یہ نہیں سمجھ رہا تھا کیوں دوڑ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ہوش و حواس میں رہ کر چلنے والوں کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، جو ہوش سے بیگانے ہو جاتے ہیں خود کو کبھی نہیں پہچانتے۔ وہ بولا کیا جانے کہ راستہ کیا ہوتا ہے اور منزل کہاں ہوتی ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے ایک جگہ رک گیا۔ سڑک کے کنارے ایک کار کھڑی ہوئی تھی، اس کا مالک کسی دکان کے اندر گیا ہوا تھا۔ اس نے سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کیا، کار سٹارٹ کی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا۔ ہماری دنیا میں عجیب و غریب پر اسرار علوم ہیں۔ ان علوم کے ذریعے ایسی وارداتیں ہوتی ہیں کہ ذہن انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ دادی ماں نے ایک بھیانک عمل سے کبریا کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی ہے۔ اب وہ کہیں رکے بغیر اس جگہ پہنچ کر دم لینے والا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک اور کتنی دور تک ڈرائیونگ کرنے والا تھا۔ سفر مختصر بھی ہو سکتا تھا اور طویل بھی۔ ویسے ان حالات میں خود فراموشی تھی۔ وہ اپنی میرا کو بھی بھول گیا تھا۔ میرا غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی، وہاں کبریا نظر نہیں آیا۔ اس نے آواز دی، کبریا کہاں ہو تم؟ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ پورا لباس پہن کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ اور کبریا پونا میں ایک سکھ دلجیت سنگھ کے بنگلے میں تھے۔ دلجیت سنگھ کی پتی باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے پوچھا تم نے میرے ہسبینڈ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے دوڑتا ہوا گیا ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ یوں دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ دور نکل گیا۔ میرا نے پریشان ہو کر دور تک دیکھا۔ اس کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اچانک دوڑتے ہوئے جانے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس نے یہاں خطرہ محسوس کیا ہوگا، شاید پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ اس کے دل نے کہا وہ ایسے تو نہیں ہے کہ خطرات کے وقت مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ وہ جاتے وقت کہہ سکتے تھے کہ وہ ضروری کام سے جا رہے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ سوچتی ہوئی خلا میں تکنے لگی۔ ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے دماغ میں آ کر اسے تسلی دے سکتا تھا، اپنی کوئی مجبوری بتا سکتا تھا، پھر وہ خیال خوانی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ دل یہ نہیں مان سکتا تھا کہ وہ ہرجائی ہے۔ اسے چھوڑ کر جانا ہوتا تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے کہیں بھٹکا کر آرام سے چلا جاتا، یوں دوڑتا ہوا وہاں سے نہ جاتا۔ آخر وہ دوڑتا ہوا کیوں گیا ہے؟
اسی وقت دلجیت سنگھ تیزی سے چلتا ہوا لان میں آیا۔ میرا سے بولا، وہ بہنا تیری پتی کو کیا ہوا ہے؟ سڑکوں پر دوڑتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے آواز دی، وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ پتہ نہیں وہ روڈ کنارے کس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ اس میں بیٹھ کر اس کو ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا۔ میں اسے روک نہیں سکا۔ میرا نے پریشان ہو کر پوچھا، وہ کدھر گئے ہیں؟ یہ تو واحد گرو جانتا ہے، وہ ہائی وے کی طرف جا رہا تھا۔ بھیا مجھ پر کرپا کرو، اپنی گاڑی نکالو، ہم انہیں ڈھونڈنے جائیں گے، پلیز جلدی کرو۔ میری بہنا، میں اپنی گڈی لینے آیا ہوں، ہم ابھی چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر پہلے ہائی وے کی طرف گئی۔ دیر ہو چکی تھی، وہ کئی کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ ہائی وے کی کس سمت گیا ہے، کیونکہ وہاں سے ایک راستہ ممبئی، دوسرا کیرالہ اور تیسرا راستہ حیدرآباد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دونوں شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر اسے تلاش کرنے لگے۔ دلجیت نے اس کار کا رنگ اور نمبر یاد رکھا تھا۔ وہ کار بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا کا دل رو رہا تھا، پھر آنکھیں بھی رونے لگیں۔ دلجیت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، صبر کرو، وہ واپس آ جائے گا۔ تم تنہا اور بے سہارا نہیں ہو، یہ بائی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ بے سہارا نہیں تھی، اپنے پروفیسر انکل کے پاس لکھنؤ جا سکتی تھی۔ اس کے بیگ میں لاکھوں روپے تھے، وہ کسی کی محتاج بھی نہیں تھی۔ وہ دلجیت کے بنگلے میں آئی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے حالات پر غور کرنے لگی۔ وہاں ٹی وی آن تھا۔ ایک اناؤنسر کہہ رہی تھی، مسٹر کبریا، ہم آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ مسٹر کبریا، آپ توجہ فرمائیں۔ میرا اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے توجہ سے سننے لگی۔ اناؤنسر کہہ رہی تھی، مسٹر کبریا، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آپ کے فادر فرحاد علی تیمور نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ آپ کی طرح وہ بھی آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ ہوم منسٹر کے ذریعے اپنے فادر سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خوشخبری میرا کے لیے بھی تھی کہ اس کے کبریا کو گمشدہ باپ مل رہا ہے۔ کبریا یہ خبر سنے گا تو ضرور مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اس خوشی کے ساتھ یہ دکھ اور پریشانی بھی تھی کہ وہ خیال خانی کے ذریعے اسے مخاطب کیوں نہیں کر رہا ہے۔ بس اس کا پیار اور اعتماد مستحکم تھا، وہ اسے ہر جائی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس اندیشے میں مبتلا ہو رہی تھی کہ کوئی دشمن اس پر غالب نہ آ گیا ہو، وہ کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو کہ خیال خانی سے بھی محروم ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو وہ مجھ سے بھی رابطہ نہ کر سکے گا۔ ٹی وی کے ذریعے وقفے وقفے سے کبریا کو مخاطب کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے بھی ہوم منسٹر سے رابطہ کر کے اپنے باپ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہوم منسٹر کے ٹیلی فون نمبرز اور ای میل نمبر بتائے جا رہے تھے۔ میرا نے ان نمبروں کو نوٹ کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ کبریا سے رابطہ کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ خیال خانی کر رہا ہے، اب اس کے دماغ میں بھی آئے گا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، پھر اس نے پریشان ہو کر ہوم منسٹر کے فون پر رابطہ کیا۔ اتنے بڑے سرکاری عہدیدار سے رابطہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب اس کے سیکرٹری کو معلوم ہوا کہ کبریا کے ساتھ رہنے والی میرا کو اطلاع دینا چاہتی ہے تو فوراً ہی ہوم منسٹر سے اس کا رابطہ کرایا گیا۔ اسپیشل برانچ والے رازداری سے معلوم کرنے لگے کہ وہ کہاں سے فون پر بول رہی ہے۔ ہوم منسٹر نے پوچھا، کیا تم پروفیسر دین ناتھ کی بھتیجی اور کبریا کے ساتھی ہو؟ تمہارا نام میرا ہے؟ ہاں میں میرا ہوں، پونے سے بول رہی ہوں۔ تو آپ اپنے CLI میں میرا فون نمبر پڑھ چکے ہوں گے۔ کبریا کہاں ہے؟ اس کے فادر نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے خیال خانی کے ذریعے گفتگو کرے گا تو مسٹر فرحاد اس کے دماغ میں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح بچھڑے ہوئے باپ بیٹا مل جائیں گے۔ میرا نے کہا، کبریا اچانک مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میں اس کے پاپا سے کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بیٹا انہیں تلاش کر رہا تھا، اب وہ بیٹے کو تلاش کریں۔ میں پریشان ہوں، یہ سوچ کر دل گھبرا رہا ہے کہ دشمن ان پر غالب نہ آ گئے ہوں۔ مسٹر فرحاد جب بھی مجھ سے رابطہ کریں گے میں انہیں تمہارا نام اور پتہ بتا دوں گا۔ تم اپنی موجودہ رہائش گاہ کا پتہ بتاؤ۔ میرا نے پونا والے بنگلے کا پتہ بتایا۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے 15 منٹ کے بعد ہی دلجیت سنگھ کے بنگلے کو آرمی کے جوانوں نے گھیر لیا۔ دلجیت اور اس کی امرت کور پریشان ہو گئے۔ میرا نے کہا، آپ دونوں نہ گھبرائیں، یہ لوگ مجھے حراست میں لینے آئے ہیں۔ ایک آرمی افسر نے کہا، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، ابھی تو حراست میں رہو گی۔ اگر کبریا کی خفیہ پناہ گاہ کا پتہ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں بیچ چوراہے پر لے جا کر گولی مار دی جائے گی۔ تو پھر ابھی گولی مار دو۔ مجھے جو کہنا تھا وہ ہوم منسٹر سے کہہ چکی ہوں، وہی تم سے کہوں گی۔ اس سے زیادہ نہ جانتی ہوں نہ کچھ کہہ سکوں گی۔ اسے حراست میں لے لیا گیا۔ کبریا ابھی تک سحر زدہ تھا۔ وہ کار ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ رات کے 9 بجے وہ کیرالہ پہنچا، پھر وہاں سے کار ڈرائیو کرتا ہوا ایک دلدلی علاقے میں پہنچ گیا۔ کار سے اتر کر ایک شمشان گھاٹ کے بڑے آہنی دروازے کے پاس آیا۔ اس گیٹ کو کھول کر اندر پہنچا۔ دور ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے دادی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے الاؤ روشن تھا۔ ایک بکرا وہاں کٹا پڑا تھا، سر اس کے دڑ سے الگ تھا اور وہ سارے لاؤ کے شعلوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ کبریا نے ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کو دیکھا، وہی دادی ماں تھی۔ اپنی پوتی کا جوان جسم اور اس کا رنگ روپ حاصل کر چکی تھی۔ اس وقت وہ آنکھیں بند کیے منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ کبریا سے دیکھتا ہوا الاؤ کے پاس آیا، پھر آہستہ آہستہ لپکتے ہوئے شعلوں کے چاروں طرف گھومنے لگا۔
اس آگ کے اطراف 3 چکر کاٹنے کے بعد رک گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنی ساڑی کے پہلو کو کبریا کی شرٹ کے دامن سے باندھا، پھر آگے چلنے لگی، وہ پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں آگ کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ ہندوانہ رسم کے مطابق یہ اگنی پھیرے تھے۔ اس طرح بیاہ رچایا جاتا ہے۔ میاں بیوی ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کو مان لیتے ہیں۔ وہ بلند آواز سے منتر پڑھتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، یہ پتی پتنی کے اگنی پھیرے نہیں ہیں، یہ آگ ساکشی ہے کہ پتال کی گہرائیوں سے جاپ کیا ہوا منتر تجھے میرا غلام بنا رہا ہے۔ اس نے ایک مٹی میں رکھے ہوئے سفوف میں سے تھوڑا سا سفوف لے کر الاؤ پر پھینکا۔ شعلے اور زیادہ بھڑکنے لگے۔ وہ اور زیادہ بلند آواز میں بولتی ہوئی اس کے ساتھ آگ کے پھیرے لگانے لگی۔ تو میرا داس ہے، ہمیشہ میرا غلام بن کر رہے گا، بول رہے گا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا بولا، ہمیشہ تیرا غلام رہوں گا۔ وہ کچھ منتر پڑھنے کے بعد بولی، تو اپنے ماں باپ اور خون کے تمام رشتوں کو بھول جائے گا۔ وہ ایک غلام کی طرح پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا، میں اپنے ماں باپ اور خون کے تمام رشتوں کو بھول جاؤں گا۔ مہا کالی مہا اگنی سوہا، بول تو اپنی پچھلی تمام زندگی بھول جائے گا اور اسے کبھی یاد نہیں کرنا چاہے گا۔ اس نے آگ کے پھیرے لیتے ہوئے اس کی باتیں دہرائیں۔ وہ بولی، مہا کالی مہا اگنی سوہا، بول تجھے صرف تیری ذہانت اور خیال خوانی یاد رہے گی اور تو میری مرضی کے بغیر خیال خوانی نہیں کرے گا۔ وہ پھر اس کی باتیں دہرانے لگا۔ یہ بھی ایک طرح کا تنویمی عمل تھا۔ وہ معمول کو بیڈ پر لٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہپنوٹائز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوسرے پورے اسرار علوم جانتی تھی۔ ایسے ہی ایک پورے اسرار علم کے ذریعے کبریا کو اپنا معمول اور محکوم بنا رہی تھی۔ آخر میں اس نے آگ کے اطراف 7واں پھیرا لیتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا۔ 7 پھیرے پورے کرنے کے بعد وہ الاؤ سے ذرا فاصلے پر چاروں چھانے چت لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، گویا کہ ترمیمی نیند سونے لگا۔ دادی ماں نے ایک بڑا سیاہ تھال اٹھایا۔ اس تھال پر ایک بڑے سے کٹورے میں بلی دیے ہوئے بکرے کا خون تھا، گیندے کے پھول اور کچے چاول رکھے ہوئے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑتی ہوئی کبریا کے چاروں طرف گھومنے لگی، کٹورے میں انگلیاں ڈبو کر کبریا پر لہو کی چھینٹیں دینے لگی، کبھی چاول کے دانے اور کبھی گیندے کے پھول اس پر پھینکنے لگی۔ وہ گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ میں نے ہوم منسٹر کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ مختلف میڈیاز کے ذریعے کبریا کو مخاطب کرے اور اسے یہ بتائے کہ اس کا گمشدہ باپ خود اسے تلاش کر رہا ہے، لہٰذا اسے فوراً ہوم منسٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ ہوم منسٹر میرے حکم کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ مختلف میڈیاز کے ذریعے کبریا کو مخاطب کیا جا رہا تھا۔ میں نے 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کیا، پھر سوچا وہ کہیں مصروف ہے، اس لیے نہ ریڈیو سن رہا ہے اور نہ کوئی ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے۔ وہ جب بھی دیکھے گا یا میرے بارے میں سنے گا تو ضرور مجھ سے رابطہ کرے گا۔ مجھے فی الحال دوسرے معاملات میں مصروف رہنا چاہیے۔ مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا کہ میری پوری فیملی کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے۔ میری پہلی بیوی آمنہ فرہاد اور دوسری بیوی سونیا فرہاد ہے۔ آمنہ سے میرے 2 بیٹے پارس اور پورس ہیں۔ سونیا سے ایک بیٹی آلا بی بی اور دوسرا بیٹا کبریا ہے۔ یہ بہن بھائی ایک ہی دن میں 5 منٹ کے وقفے سے پیدا ہوئے تھے اور ان دنوں وہ 16 برس کے ہیں۔ انڈین فارن آفس میں میرا اور میری پوری فیملی کا ریکارڈ موجود تھا۔ میں نے وہاں سے بابا صاحب کے ادارے کے کئی فون نمبر معلوم کیے، پھر ایک فون کے نمبر پنچ کیے۔ دوسری طرف سے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج خلیل بن مکرم کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، میں فرہاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ میرا نام سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ فرہاد صاحب، آپ کی آواز سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ میری یادداشت واپس نہیں آئی ہے۔ میں مختلف ذرائع سے اپنے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ پھر تو آپ کو جناب تبریزی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ فون بند کر کے میرے دماغ میں آ جائیں۔ میں اس کے اندر آ گیا۔ اس نے انٹرکام کے ذریعے جناب تبریزی سے کہا، اس وقت فرہاد صاحب میرے اندر موجود ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید فرہاد، آ جاؤ۔ میں ان کے اندر پہنچ گیا۔ انہیں سلام کرنے کے بعد بولا، حضور محترم، میرا حافظہ اب تک کمزور ہے، میری کچھ مدد فرمائیں۔ تم اپنی مدد آپ کے طور پر خود ہی اپنی یادداشت واپس لا رہے ہو۔ چند گھنٹوں کے بعد تمہارا حافظہ پہلے کی طرح مستحکم ہو جائے گا۔ شکریہ، میں ہندوستان میں ہوں، کبریا بھی اسی ملک میں کہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں بابا صاحب کے ادارے میں ہم سب کے ریکارڈز ہیں۔ ان میں ہماری تصویریں، متحرک فلمیں اور آڈیو ٹیپ ہیں۔ میں آڈیو ٹیپ کے ذریعے اپنی بیویوں اور بچوں کی آوازیں سننا چاہتا ہوں۔ تم سب سے پہلے کبریا کی آواز سن کر اس کے اندر پہنچنا چاہو گے۔ تم اپنے طور پر اس تک پہنچنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہو۔ جی ہاں، آپ کے ذریعے کامیابی چاہتا ہوں۔ تم اب تک گردش میں تھے، اپنی ذہانت اور غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود گردش سے نہیں نکل پائے۔ اب تمہیں نجات حاصل ہو رہی ہے۔ جناب، آپ روحانی علوم کے ذریعے بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب کبریا گردش میں ہے۔ جب تم گردش میں آ گئے تھے تو سونیا اور تمہارے تمام بچوں نے ہم سے روحانی امداد مانگی تھی، لیکن ہم نے معذرت ظاہر کی تھی۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولے،
بعض اوقات قدرت شیطانوں اور منفی خیالات رکھنے والوں کو ڈیل دیتی ہے، انہیں حق پر غالب آنے کا موقع دیتی ہے۔ دنیا والوں کو یہ تماشا دکھاتی ہے کہ غالب آنے والی شیطانی قوتیں دیر پا نہیں ہوتی، انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تم کالے جادو کو مات دے کر شیطانی قوتوں کو کمزور بنا کر آزادی حاصل کر چکے ہو۔ تمہارے حالات دیکھنے اور پڑھنے والے سمجھیں گے کہ وہ بھی تمہاری طرح ذہانت اور حوصلوں سے شر پر قابو پا سکتے ہیں۔ ازل سے خیر و شر کے درمیان جنگ جاری ہے، اس لیے جناب تبریزی جیسے روحانی علوم رکھنے والے بزرگ خاموشی سے شر کے غالب آنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ شر کا یہ غلبہ عارضی ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم اپنی ذہانت اور حوصلوں کے باعث وقت سے پہلے نجات حاصل کر چکے ہو، لیکن مکمل نجات حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نجات کے لیے چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ فی الوقت تمہیں کبریا کا آڈیو ٹیپ سن کر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اسے حالات کے دائرے میں بہنے دو، اپنی طرح اسے بھی اپنی مدد آپ کرنے دو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے، خدا حافظ۔ میں ان کے دماغ سے نکل آیا۔ ان کی دو باتیں اہم تھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھ کر اپنی مدد آپ کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ چند گھنٹوں کے بعد میری یادداشت مکمل طور پر واپس آنے والی تھی اور دادی ماں کا رہا ساتھ طلسم بالکل ہی ختم ہونے والا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کبریا گردش میں آ رہا ہے، اس کے باوجود مجھے اس کا آڈیو ٹیپ نہیں سننا چاہیے۔ چند گھنٹوں کے بعد میرا حافظہ پہلے کی طرح مضبوط ہونے والا تھا، تب میں اس کی آواز اور لہجے کو یاد کر کے اس کے اندر جا سکتا تھا اور اس کے کام آ سکتا تھا۔